آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بیٹر ڈیموکریسی. ہوز کنٹری بیٹر ڈیموکریسی؟ انڈیا اور پاکستان. کہ انڈیا اور پاکستان کی ڈیموکریسی میں سے یا ڈیموکریٹک سسٹم میں سے کس ملک کی بیٹر ڈیموکریسی ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو. بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز. دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم یا ڈیموکریسی اسی ملک کی اچھی ہوگی جس کے اندر بہتر الیکشن ہوں گے. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کروں گی. آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں. شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک اور آج کی ہماری ویڈیو بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز اور بیٹر ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سسٹم. تو ڈیموکریسی اسی ملک کی اچھی ہوگی، اسی ملک کی بہتر ہوگی انڈیا اور پاکستان میں سے جن کے بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز ہوں گے. ان مائی اوپینین، میری رائے میں، اور آپ یہاں پر لکھیں گے ان یور اوپینین، یعنی آپ کی رائے کے مطابق کیا ہے. میری اوپینین اور میری رائے کے مطابق انڈیا ہیز اے بیٹر ڈیموکریٹک سسٹم آف الیکشنز ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اب یہاں پر جو بچے پاکستان سے ہیں ان کے تو کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ انڈیا کا ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم سے زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، میری یہ کہنے کی وجہ کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں جن کو ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ریزنز فار بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز آف انڈین پرائم منسٹر. اور ریزنز اب دیکھیں کہ جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو کوشچن کو تھوڑا گھما پھرا کے بھی دے سکتا ہے. بیسیکلی وہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ ڈیموکریسی کون سے ملک کی اچھی ہے، تو لیکن وہ آپ کو اس کو تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے ایگزامینر آپ سے پوچھ لے گا جی بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سیدھا سا وہ آپ سے ڈیموکریسی کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوگا. تو اب ہم ان ریزنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیر آر فیو ریزنز فار بیٹر ڈیموکریٹک الیکشنز آف انڈین پرائم منسٹر آر ایس فالوز. اور دیر آر فیو ریزنز فار بیٹر ڈیموکریسی آف انڈیا آر ایس فالوز. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا ہے کہ ان اے ڈیموکریسی پیپل الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیوز ٹو گورن دیم. ڈیموکریسی کیا ہے یا ایک ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ وہ نظام حکومت ہے جس میں لوگ عوام اپنے ریپرزینٹیٹیو کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو گورن کر سکے. Since independence of Pakistan has experienced different forms of government which include parliamentary, presidential systems, martial laws and democracy. جب سے پاکستان انڈیا سے آزاد ہوا ہے اس نے مختلف قسم کے گورنمنٹ کے سسٹمز کو ایکسپیرینس کیا ہے جس میں پارلیمنٹری، پریزیڈنشیل، مارشل لاز اور ڈیموکریسی شامل ہے. جو بچے کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں وہ تو پاکستان کی جو ہسٹری ہے، آئین کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں واقف ہوں گے. پارلیمنٹری نظام حکومت وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کی نسبت. جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. مارشل لاز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آرمی سے کوئی جنرل آئے اور وہ مارشل لا لگا دے. ڈیموکریسی ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ سسٹم ہے جس میں عوام اپنی گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. Now we are going to talk about کہ under the constitution of 1956 Pakistan had experienced a parliamentary system but within 2 years the constitution was suspended and martial law had been imposed by General Ayub Khan in 1958. کانسٹیٹیوشن کے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے ماتحت کے اندر یہ ہوا تھا کہ پاکستان نے پارلیمنٹری سسٹم کے ایکسپیرینس کیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور مارشل لا لگایا گیا جنرل ایوب خان کی طرف سے 1958 میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کے اندر ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا پریزیڈنشل سسٹم اور کانسٹیٹیوشن آف 1962 دیا جس کے مطابق جس کی جو بنیاد تھی وہ تھی ڈیموکریسی، پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ. However, due to corruption, rigging in election and nepotism, this system also could not succeed in Pakistan. اب اس وقت کیا تھی؟ بہت زیادہ کرپشن تھی، دھاندلی تھی الیکشن میں، اور نیپوٹزم آپ جانتے ہی ہوں گے کیا ہے. نیپوٹزم چلیں جو لوگ نہیں جانتے ان کی نالج کے لیے بتا دیتی ہوں. نیپوٹزم کیا ہے کہ
مطلب اگر کوئی بندہ سیاست میں ہے تو وہ اپنے دوست احباب اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی فیور سے جو ہے ایڈ کر لے گا. اور نیپوٹزم انڈیا کی بالی ووڈ میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے مطلب بہت سے اداکار ہیں، ان کے باقی رشتہ دار بھی ایکٹنگ کے لیے آ گئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں نیپوٹزم بہت زیادہ ہے، اسپیشلی پولیٹکس میں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریف خاندان ہے، نواز شریف آئے تو پھر اب ان کی بیٹی ہے، بیٹی کا آگے بیٹا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے بھائی شہباز شریف ہیں تو ان کا بیٹا حمزہ شہباز، اور اس طرح سے کر کے یہ جو مطلب خاندان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نیپوٹزم. دس سسٹم آلسو could not succeed in Pakistan. Under the 1973's constitution, parliamentary form of government has been implemented again. پھر جو کانسٹیٹیوشن 1973 ہے اسے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ امپلیمنٹ کیا گیا. مور اوور ذوالفقار علی بھٹو واز the first prime minister of Pakistan who had completed his 5 years tenure. This democratic process was again distorted by Ziaul Haq, who imposed martial law in Pakistan in 1977. پھر کیا ہوا کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنا 5 سالہ مدت کو پورا کیا، اور دس ڈیموکریٹک پروسیس واز اگین ڈسٹارٹیڈ بائی ضیاء الحق who imposed martial law in Pakistan in 1977. تو ابھی 1973 کا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اپنی 5 سالہ مدت کو پورا کیا ہے. آپ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا حال دیکھیں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے اب تک صرف ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنی 5 سالہ مدت کو پورا کیا ہے. ان کے علاوہ اور کسی بھی وزیر اعظم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. This democratic process was again distorted was by Ziaul Haq, who imposed martial law in Pakistan in 1977. Therefore, Pakistan again remained under the control of an undemocratic government from 1977 to 1988. In 1999, General Pervez Musharraf took the title of Chief Executive. On 2 different occasions, he declared state of emergency. Pakistan, out of 71 or 76 years of age, experienced 5 military dictators. For about 36 years, 49 heads of state took an oath to reign the country. Only during early 11 years, 12 heads of state took an oath to run the government. 2 sitting and former prime ministers were killed, while 1 prime minister was hanged. آپ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. 2 سٹنگ اور ایک فارمر پہلے اور اس سے پہلے کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ایک پرائم منسٹر کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، 12 ہیڈز آف اسٹیٹ آئے اس میں سے. اور یہ سب مطلب دیکھ کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے پیارے وطن کے ساتھ. 3 sitting prime ministers were declared disqualified by the court. East Pakistan was also separated due to political instability. About 8 times, constitutional assemblies were dissolved. About 3 to 4 times, constitution was abrogated or suspended. As compared to Pakistan, since 1947, India has had 16 general elections held at 5-year interval, which had voted in the government for 5 years term. At all the elected governments had completed their 5-year terms except for 4, which had lasted for less. وہ کہتے ہیں جتنے بھی ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے اپنی 5 سالہ مدت کو پورا کیا، صرف 4 ایسے ہیں جنہوں نے 5 سال سے کم عرصہ حکومت میں رہے. India has political stability, and due to political stability, India has a strong democracy and a strong democratic system of elections of prime minister as compared to Pakistan. Now, point number 2 is that awareness of political education. Awareness of political education کیا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ایک پوائنٹ تھا ان کی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہونے کا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے پولیٹیکل ایجوکیشن، اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ان اے ڈیموکریسی پیپل الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیوز ٹو گورن them, to elect their representatives and to make their choice. A voter should be aware of political education. Through this education, voter will have access to information on parties, policies and candidates. Such voter will also be aware of their rights, and when these are denied. پولیٹیکل ایجوکیشن کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں پولیٹیکل ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو کیسے چوز کریں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا کیا منشور ہے، اور کون سی پارٹی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں ہے، کون کیا چاہتی ہے اور کون کیا نہیں چاہتی، کیا ہمیں دینا چاہتی ہے. تو
پولیٹیکل ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. In India, 85% of the voters live in rural areas, have low literacy level, and have little access to TV or radio sets. The situation is much worse in Pakistan. اب انڈیا کا اگر ہم کہیں کہ جی وہ دی بیسٹ ہے وہاں پہ ڈیموکریسی، تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہم سے وہ بہتر ہے. وہاں پہ 85% لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کا لٹریسی لیول بھی کم ہے، ان کے پاس بہت ہی کم ایکسیس ہے ٹی وی اور ریڈیو کی، یعنی کہ ان کے پاس بھی پولیٹیکل ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. اور یہی سچویشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ ورس ہے. دین ہم دیکھتے ہیں رول آف لا. بوتھ کنٹریز آر گورنڈ بائی ڈیفائنڈ سیٹ آف لاز میڈ بائی دا پارلیمنٹ آف elected representatives of the people. However, most of these laws are very poorly implemented. In India, public is more outspoken and uses the media and judiciary to rectify problems in the rule of law. In Pakistan, the situation more difficult as the ordinary citizen has spent more time under dictatorship than a democratic government. دیکھیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر پاکستانی عوام زیادہ رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں کہ پولیٹکس کا جو ہے بھائی کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا. پولیٹکس کا انسانوں پر، عوام پر بہت اثر ہوتا ہے، اسپیشلی ڈکٹیٹرشپ. کوئی بھی بندہ آزادانہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، اور ڈکٹیٹرشپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ہی متضاد ہے ڈیموکریسی، جس کے اندر ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستانیز کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہاں پہ شہری آزادانہ اپنی رائے نہیں دے سکتے جتنی کہ انڈیا کے اندر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بھی دفعہ ڈکٹیٹرشپ کو نہیں فیس کیا ہے وہاں کی عوام نے. تو ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی ڈیموکریسی زیادہ اسٹرانگ ہے. دا ایوریج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی لائن میں پڑھنے جا رہی ہوں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ دا ایوریج پولیس مین ان بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان از اوور ورکڈ اینڈ لیکس موٹیویشن. اور جتنے بھی ان کے پولیس والے ہیں ان کے اندر لیک موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیکٹس ان انڈین ڈیموکریٹک سسٹم. بہت معذرت کے ساتھ، اگر کسی بھی چیز کے کوئی فائدے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کے ہاں نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان کی ڈیموکریسی ویک ہے تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو پوائنٹس تو ضرور ہوں گے، وہ پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ابھی جو ہمارا کوشچن تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں سے کس ملک کی بہتر ڈیموکریسی ہے، تو ہم نے بتایا کہ انڈیا کی پاکستان کے نسبت بہتر ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اب انڈیا کی ڈیموکریسی کے اندر کچھ ڈیفیکٹس بھی ہیں. ڈیفیکٹس ان انڈین ڈیموکریٹک سسٹم. ڈیموکریسی انکلیوڈس فریڈم، right to life, justice, equality, right to practice their religion, and minority rights, which does not provide democracy of India to minorities of India. یہاں جو سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے انڈیا کی ڈیموکریسی میں وہ یہ ہے کہ وہ منارٹیز کو اتنے حق نہیں دیتی. دیکھیں کہ منارٹیز کی بھی بہت سے حق اور حقوق ہوتے ہیں جو کہ انڈیا کی ڈیموکریسی نہیں دیتی. ہم آئے روز سنتے ہیں کہ وہاں پہ منارٹیز کون سی ہیں. وہاں پہ منارٹیز مسلمز ہیں، سکھ ہیں، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہوں گے. اور انڈیا کی جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 22 تو وہاں پہ نیشنل لینگویجز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مطلب منارٹیز بھی کافی زیادہ ہوں گی. جو وہاں پہ ہندو ہیں وہ تو ہندو کہیں یا ہم کہیں کہ جو مطلب ہندو ہیں، ہندوستانی ہیں، وہ زیادہ ہیں. منارٹیز میں مسلمز آ جاتے ہیں اور سکھ اور اس طرح سے آ جاتے ہیں لوگ نا. تو کیا ہے کہ انڈیا کا جو آئین ہے یا انڈیا کا جو ڈیموکریسی ہے وہ منارٹیز کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمز کی جو عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، ان کا احترام نہیں کیا جاتا اور اس طرح سے ان کو ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ایک اس میں ڈیفیکٹ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی ڈیموکریسی چاہے کتنی ہی ٹوٹی پھوٹی ہو، چاہے جتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن ایک چیز میں وہ بہت اچھی ہے کہ وہ منارٹیز کو حقوق دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ منارٹیز کے حقوق کو پامال کیا جائے. تو اس طرح سے پاکستان کی ڈیموکریسی ایک اچھا، ایک پازیٹیو پوائنٹ رکھتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اب ہمارا جو یہ پورا ٹاپک تھا اس کو کنکلیوڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور کنکلوژن کیا ہے؟ سو ڈفرنس ان دا ڈیموکریسی آف بوتھ دیز کنٹریز از ون آف دا ڈگری بوتھ آر ڈیولپنگ ڈیموکریسیز. India has been able to handle it better and is gradually able to overcome the challenges. Democracy of Pakistan is imperfect due to facing continuously political stability. امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر، میری ویڈیو پسند آئی ہوگی.
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آپ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ شکریہ اور تھینک یو۔